بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ خندق کا ذکر چل رہا تھا اور یہ بات ہو رہی تھی کہ بنو قریظہ نے بدعہدی کی تھی، لیکن الحمدللہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دشمن ذلیل ہو گئے، ان کی جمعیت شکست کھا گئی اور ان کی قوت ٹوٹ گئی۔ ہوا یہ کہ بنو غطفان کے ایک صاحب جن کا نام نعیم بن مسعود بن عامر اشجعی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، میں مسلمان ہو گیا ہوں لیکن میری قوم کو اس کا علم نہیں، لہذا مجھے کوئی حکم فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم فقط ایک آدمی ہو، لہذا کوئی فوجی اقدام تو نہیں کر سکتے، البتہ جس قدر ممکن ہو ان کی حوصلہ شکنی کرو، کیونکہ جنگ تو حکمت عملی کا نام ہے۔ اس پر حضرت نعیم فوراً ہی بنو قریظہ کے ہاں پہنچے۔ جاہلیت میں ان سے ان کی بڑی میل جول تھی اور دوستی تھی۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مجھے آپ لوگوں سے محبت اور خصوصی تعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ نعیم نے کہا کہ اچھا تو سنیے، قریش کا معاملہ آپ لوگوں سے مختلف ہے۔ یہ علاقہ آپ کا اپنا علاقہ ہے، یہاں آپ کا گھر بار ہے، مال و دولت ہے، بال بچے ہیں اور زمینیں ہیں، آپ اسے چھوڑ کر کہیں اور نہیں جا سکتے۔ مگر جب قریش اور غطفان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے آئے تو آپ نے مسلمانوں کے خلاف ان کا ساتھ دیا۔ ظاہر ہے کہ نہ ان کا یہاں گھر بار ہے، نہ مال و دولت ہے، نہ بچے ہیں، اس لیے انہیں کوئی موقع ملا تو کوئی قدم اٹھائیں گے، ورنہ اپنا بوریا بستر لپیٹ کر یہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ پھر آپ لوگ ہوں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، لہذا وہ جیسے چاہیں گے آپ سے انتقام لیں گے۔ اس پر بنو قریظہ چونکے اور بولے، نعیم بتائیے کہ اب کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیے، قریش جب تک آپ لوگوں کو اپنے کچھ آدمی یا کمال کے طور پر نہ دیں، آپ ان کے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہوں۔ قریظہ نے کہا کہ آپ نے بہت درست اور مناسب رائے دی ہے۔ اس کے بعد حضرت نعیم سیدھے قریش کے پاس پہنچے اور بولے کہ آپ لوگوں سے مجھے جو محبت اور جذبہ خیر خواہی ہے اسے تو آپ جانتے ہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ اس پر حضرت نعیم نے کہا کہ اچھا تو سنیے، یہود نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رقہ سے جو عہد شکنی کی تھی، اس پر وہ بڑے نادم ہیں، اور اب ان میں یہ طے ہوا ہے کہ وہ لوگ آپ لوگوں سے کچھ یرغمال حاصل کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں گے، اور پھر آپ لوگوں کے خلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا معاملہ استوار کر لیں گے، لہذا اگر وہ یرغمال طلب کریں تو آپ انہیں ہرگز نہ دیں۔ اس کے بعد وہ غطفان کے پاس گئے اور وہاں بھی یہی بات دہرائی۔ اس کے بعد جمعے اور سنیچر کی درمیانی رات کو قریش نے یہود کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ ہمارا قیام یہاں پر کسی سازگار اور موزوں جگہ پر نہیں ہے، ہمارے گھوڑے اور اونٹ مر رہے ہیں، لہذا ادھر سے آپ لوگ اور ادھر سے ہم لوگ اٹھیں اور مسلمانوں پر فیصلہ کن حملہ کر دیں۔ لیکن یہود نے جواب میں کہلا بھیجا کہ آج سنیچر کے دن ہے، اور آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے اس دن کے بارے میں شرعی حکم کی جب خلاف ورزی کی، انہیں کیسے عذاب سے دوچار ہونا پڑا۔ اس کے علاوہ جب تک آپ لوگ اپنے کچھ آدمی ہمیں بطور یرغمال نہ دیں گے، ہم لڑائی میں شریک نہ ہوں گے۔ قاصد جب یہ پیغام لے کر واپس آئے تو قریش اور غطفان نے کہا کہ واللہ نعیم نے سچ ہی کہا تھا۔ چنانچہ انہوں نے یہود کو کہلا بھیجا کہ خدا کی قسم ہم آپ کو کوئی آدمی نہ دیں گے، بس آپ لوگ ہمارے ساتھ نکل پڑیں اور دونوں طرف سے مسلمانوں پر حملہ بول دیا جائے۔ یہ سن کر قریظہ نے کہا کہ واللہ نعیم نے ہم سے سچ ہی کہا تھا۔ اس طرح دونوں فریقوں کا ایک دوسرے پر سے اعتماد اٹھ گیا، ان کی صفوں میں پھوٹ پڑ گئی اور ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تند و تیز ہواؤں کا طوفان بھیج دیا، جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، ہانڈیاں الٹ گئیں، شامیانوں اور خیموں کی کھوٹیاں اکھڑ گئیں اور کسی چیز کو قرار نہ رہا۔
اس کے ساتھ ہی فرشتوں کا ایک لشکر بھیج دیا جس نے انہیں ہلا ڈالا اور ان پر رعب اور خوف ڈال دیا۔ جب اگلی صبح ہوئی تو میدان صاف تھا، مشرکین اور کفار کے لشکر لڑے بغیر وہاں سے بھاگ چکے تھے۔ غزوہ خندق صحیح ترین قول کے مطابق شوال سن 5 ہجری میں پیش آیا اور مشرکین نے 1 ماہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کا محاصرہ جاری رکھا۔ تمام مواقع پر مجموعی نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ محاصرے کا آغاز شوال میں ہوا تھا اور خاتمہ ذیقعد کے آخر میں۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روز خندق سے واپس ہوئے، بدھ کا دن تھا اور ذیقعد کے ختم ہونے میں صرف 7 دن رہ گئے تھے۔ جنگ خندق دراصل نقصان جان و مال کی جنگ نہ تھی بلکہ اعصاب کی جنگ تھی۔ اس میں کوئی خونریز معرکہ پیش نہیں آیا، لیکن پھر بھی یہ اسلامی تاریخ کی ایک فیصلہ کن جنگ تھی۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں مشرکین کے حوصلے ٹوٹ گئے اور یہ واضح ہو گیا کہ عرب کی کوئی بھی قوت مسلمانوں کی اس چھوٹی سی طاقت کو جو مدینے میں نشو و نما پا رہی ہے ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ جنگ احزاب میں جتنی بڑی طاقت فراہم ہو گئی تھی اس سے بڑی طاقت فراہم کرنا عربوں کے بس کی بات نہ تھی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خندق سے واپسی کے بعد فرمایا تھا، اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، وہ ہم پر چڑھائی نہیں کر سکیں گے، اب ہمارا لشکر ان کی جانب جائے گا۔ اور تاریخ نے واقعی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آنے والے واقعات پہ پوری نظر رکھتے تھے اور قیامت تک ہونے والے تمام واقعات ان کی نظروں کے سامنے تھے، بالکل سچ فرمایا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وما علینا الا البلاغ۔